کہ جن کو اگر اللہ کی قسم دار اسلام سے خارج کر دیا جائے تو ہمارا تو دین اسلام رہتا ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پرسوں سوشل میڈیا پہ آصف رضا علوی نام کا شخص ہے، اسلام آباد کے اندر سیکٹر میں بیٹھ کے اس نے یہ بیان کیا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا ہے۔ اس نے پوری امت مسلمہ جو صحابہ کی محبت کو دلوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ اللہ کے فضل سے اٹھے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ بھائی اس بندے کو فوراً اٹھایا جائے، اس بندے کو گرفتار کیا جائے، پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ جس ملک کے اندر پیغمبر کے صحاب کا ایمان محفوظ نہیں ہے اس ملک میں کیا خیال ہے آپ کی اور ہماری عزت اور جان و مال محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھوں گا۔ وقت قلیل ہے، باتیں کافی زیادہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وقت میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں باتوں کو سمجھ کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے اپنی عملی زندگی صحابہ کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، بجلی کی طرف نہ دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، آپ کو آواز آ رہی ہے جتنے دوست ہیں۔ اگر اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو جس طرح میرے پیغمبر کے اصحاب ایمان لے کے آئے تھے اس طرح کا ایمان تم بھی لے کے آؤ۔ صحابہ کیسا ایمان لے کے آئے تھے؟ آج ہم نے سنا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جمعے کے خطبات پڑھے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بہادر تھے، صحابہ کی بڑی شجاعت تھی، صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ سیدنا عمر کی تلوار مشہور ہے، حضرت صدیق اکبر کی صدق اور سچائی مشہور ہے، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے اور ان کی حیا کے تذکرے مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور دلیری کے قصے موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پیغمبر کے صحاب جس طرح ایمان میں اعلیٰ تھے، جس طرح ایمان میں افضل تھے، نبی کی محبت میں آگے تھے، نبی کے ساتھ چاہت میں آگے تھے، جس طرح ایمان کا لیول اونچا تھا، پیغمبر کے تمام اصحاب کا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بہت اونچا مقام تھا۔ اللہ قرآن میں انہی کے بارے میں کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ عمل نہیں تھے کرتے، بس وہ اوپر سے ایمان لائے تھے۔ جو اوپر سے ایمان نہیں لایا، جو اوپر سے ایمان لایا اندر سے ایمان نہیں لایا، رب کی ذات نے ان کو مرنے کے بعد بھی بے نقاب کیا، مرنے سے پہلے چند کو بے نقاب کیا۔ سورۃ توبہ اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید کی آیتیں بڑی بڑی ہیں، عبداللہ بن ابی کا راز فاش کیا گیا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقوں کی لسٹ عطا فرما دی ہیں۔ یہ جتنے پیغمبر کے صحابہ تھے ایمان میں افضل تھے، عمل میں افضل تھے۔ آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ عمل میں آگے تھے۔ آج اگر آپ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، میرے دل میں صحابہ کی محبت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو عمل بھی اسی طرح کے کرنے ہیں جس طرح صحابہ عمل میں آگے نکلا کرتے تھے۔ آج میں نے اور آپ نے عملی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں انہی کے بارے کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کی راتیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں، یہ اپنے بستروں پہ کم ہی سوتے ہیں، راتوں کو بیدار رہتے ہیں، اپنے بستروں سے علیحدہ ہو کے رب کے آگے مصلی بچھاتے ہیں۔ اور کیسا عالم ہوگا، پیغمبر کے اصحاب کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ رب نے ایسے نہیں رکھا ہے۔ سارا دن جو ہے میدان جہاد میں رہا کرتے تھے، نیزوں کے نوک پہ رکھا کرتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پہ اپنی جانوں کو رکھ کے پیغمبر کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ احد میں نکلے، بدر میں نکلے، تبوک میں نکلے، خندق میں نکلے، یہ پیغمبر کے صحاب نکلتے، دن کو جہاد میں نکلتے تھے اور رات کو جب دیکھا جاتا تھا یہی پیغمبر کے اصحاب مصلی کے اوپر کھڑے رب سے دعائیں اور معافیاں مانگا کرتے تھے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کہتا ہے بعض بندے ایسے ہیں
جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔ وہ پیغمبر کے صحابہ تھے، کوئی اور شخصیات نہیں تھی۔ پیغمبر کے صحابہ نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسا عمل کر کے دکھایا ہے، ان کو ان کی تجارت نے، ان کو ان کے کاروبار نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا ہے۔ یہی سننا چاہتے ہیں؟ آئیے حدیث کو سنیے۔ حضرت عمر فاروق ہیں، ان کا کاروبار بھی ہے، ان کی دکان بھی ہے، ایک ملازم بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک دن خود دکان پہ بیٹھتے ہیں، ایک دن ملازم کو بٹھاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے، حیران ہو جائیں گے، خود مالک دکان پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ نوکر کو چھٹی کیوں کرتا ہے؟ ایک دن بیٹھتا، ایک دن چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب حضرت عمر جو تھے، جس دن دکان پہ بیٹھا کرتے، غلام اور خادم کو پیغمبر کی مجلس میں مسجد نبوی میں بٹھایا کرتے تھے۔ وہ حدیثیں سنتا تھا۔ جس دن غلام دکان پہ بیٹھا کرتا تھا، سیدنا عمر فاروق جو تھے، وہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے پیغمبر سے حدیثیں سنتے تھے اور تڑپ جانے کا مقام ہے۔ صحابہ کی عملی زندگی کو دیکھیے، دین ان کے دنیا نے ان کو دین سے غافل نہیں تھا کیا۔ رات کو جب یہ غلام بیٹھتا، حضرت عمر فاروق بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے کام کی باتیں نہیں تھی ہوتی، کمی اور خسارے کی باتیں نہیں تھی ہوتی، دکانداری کتنی چلی ہے یہ باتیں نہیں تھی ہوتی۔ سب سے پہلے سیدنا عمر پوچھتے تھے تو یہ پوچھتے تھے، اے میرے خادم، اے میرے غلام، آج تو پیغمبر کے ساتھ رہا ہے، میں دکان پہ دن گزر بسر کیا ہے، آج تو پہلے مجھے یہ بتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے بندے، یہ پیغمبر کے صحاب، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو تھوڑا سونے والے، زیادہ رب کے سامنے گڑ گڑانے والے، اور ان کی عملی زندگی کو دیکھیے، میں اور آپ دیکھیں، ان کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ رب کا قرآن یہی کہتا ہے، اگر رب کی نظر میں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، رب کی جنت کے مالک بننا چاہتے ہو، رب کی جہنم سے بچ جانا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ کے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ آؤ سنو کیسا ایمان تھا پیغمبر کے صحابہ کا، کیسا عمل تھا پیغمبر کے صحابہ کا۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 5361 نمبر حدیث ہے۔ پیغمبر کی بیٹی ہے، نام سیدہ فاطمہ ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہیں، اور اس سے بڑی کوئی شہزادی ہوگی؟ میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں یہ حدیث سنائی ہے۔ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، دنیا کی شہزادی ہے، جنت کی شہزادی ہے۔ فرمایا سیدات نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب عورتوں کی جو سردار ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ اپنے گھر میں کام کرتی ہیں، اور بخاری کے اندر لکھا ہے، میں نے حدیث کا نمبر بتایا ہے، کام کاج سارے کرتی، گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، پانی بھر کے لایا کرتی، چکی اپنے ہاتھوں سے چلایا کرتی تھی۔ ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، ہاتھ کا ماس اتر رہا ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کے گھر میں جاتی ہے اور جا کے عرض کی سیدہ عائشہ سے، اور اللہ کے پیغمبر گھر میں موجود نہیں ہے، آج کون کہتا ہے سیدہ عائشہ یہ پیغمبر کی بیٹی کی دشمن تھی؟ نعوذ باللہ، کیسی ہے وہ زبانیں، نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ پیغمبر کی بیٹی سیدہ عائشہ کے پاس گئی، اماں جی ابا جی سے ملنا تھا، اللہ کے پیغمبر کدھر ہیں؟ فرمایا وہ تو گھر پہ نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کہنا ہے؟ فرمایا میں بہت تھک جاتی ہوں، میرا جسم تھکن سے چور ہو جاتا ہے، میرے ہاتھوں پہ جناب چھالے نکل آئے ہیں، کیا عرض یہ ہے کچھ غلام آئے، کچھ خادمائیں آئے تو اپنے بیٹی کے لیے بھی ایک وقف کر دے تاکہ وہ کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹھائے۔ پیغمبر گھر میں آئے، سیدہ عائشہ نے بات بیان کی، آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور کہا میرے بیٹے کیا میں تجھے خادم سے بہتر،
غلام سے بہتر، نوکرانی سے بہتر، نوکر سے بہتر، ملازم سے بہتر تمہیں چیز نہ عطا کرو۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے بابا جان کیوں نہیں، مجھے بہتر عطا کر دے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہو۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ دن کو جتنی مرضی تم تھک جاتی ہو، رات کے وقت جب بستر پہ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا تمہارا کام ہے۔ سارے دن بھر کے کاموں کی تھکن کو اتار دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی یہ بیٹی نبی کی وفات کے 6 ماہ بعد دنیا سے چلی گئی ہے۔ سیدنا علی ان کے شوہر تھے نا، انہوں نے جا کے اپنے شوہر کو بات بتائی، پیغمبر یہ کہتے ہیں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے وہ آگے چل کے بیان کروں گا، وہ فرمایا یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والی تسبیح ہے، اس کا ثواب بڑا ہے، رب کی رضا بڑی زیادہ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جا کے اپنے شوہر کو بتائی، اس سے پتہ چلتا ہے بیویاں جو مسجد میں سن کے جائیں اپنے شوہروں کو جا کے بتائیں، بندے جو سن کے جائیں گھر میں بیویوں کو جا کے بتائیں، اپنی بیٹیوں کو جا کے بتاؤ، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، ان کو دین کی تعلیم دو۔ سیدہ فاطمہ نے جناب علی سے بیان کیا، سیدنا علی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اس وظیفے کو پڑھا ہے، وفات کا شہادت کا وقت قریب ہے۔ سیدنا علی کا کہنے والوں نے کہا ہے، سیدنا علی فرما رہے تھے کہ جس دن سے میں نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ سنت ہے، پیغمبر پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا علی کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کا کوئی دن یاد نہیں ہے، کوئی ایک نماز ایسی یاد نہیں ہے جس نماز میں میں نے یہ تسبیح نہ کی ہو۔ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی تو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، آپ جنگوں کے درمیان بھی پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا علی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جنگوں کے اندر بھی نمازوں کو ہم نے پڑھا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو لازمی ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے نام پہ جذباتی ہو جانا یہ تو بات نہیں، صحابہ کی طرح کی زندگی تو بناؤ، رب کا قرآن کہتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جلدی سے پڑھیں گے، کوے کی طرح ٹھونگے ماری نماز پڑھی اتر گئے، بعد میں اذکار کی بات ہے۔ اللہ کی قسم اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، بیماریوں کی جڑوں سے خاتمے کے لیے یہ اذکار مسنونہ بڑے اہم اور بڑے ضروری ہیں۔ آئیے پیغمبر کی دوسری حدیث اسی کے ساتھ سناتا چلو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 563 نمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے غریب صحابہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی جی ہاں امیر لوگ ہم سے آگے نکل گئے نیکیوں میں۔ کہا وہ کیسے آگے نکلے ہیں جی؟ فرمایا نصلی کما یصلون، جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں روزے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے جو جس سے وہ آگے نکل گئے ہیں اللہ نے ہمیں مال نہیں عطا کیا، ان کو مال دیا ہے، وہ مال سے جہاد میں پیسے ڈالتے ہیں، وہ مال سے تیر خرید کے دیتے ہیں، وہ مال سے اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ بھی کیا کیجئے، پیغمبر کے صحابہ پریشانی لے کے آئے ہیں، یہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آج میری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ ہم جب بھی پریشان ہوں گے اسی وجہ سے ہوں گے، بیٹے کا کام بند ہے، باہر سے اقامہ نہیں لگ رہا، اس کے کاغذ نہیں بن رہے ہیں، ویزے میں مسئلہ بن گیا ہے، باہر جانے کی سبب نہیں بن رہا، کاروبار بند ہو گیا ہے، تنخواہ کم کر دی گئی ہے۔ جب بھی رونا روئیں گے دنیا کے پیسوں کا رونا روتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کو اس پریشانی کو لے کے گئے، کہا نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، امیر لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے غریب صحابہ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، تمہارے ساتھ مجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، اللہ نے میرے دل میں آپ کی محبت پیدا کی ہے۔ آؤ میں تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، توجہ ادھر کریں، توجہ ادھر کریں۔ جمعے کے اندر کسی کو بات نہ کیا کرے، جمعے کے اندر خصوصی حدیث ہے کہ جمعے کے اندر جو بندہ کسی کو کہتا ہے نا بیٹھ جاؤ، کوئی تنکے سے ایسے کھیل رہا ہے اس کو کہتا ہے نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے بھی گناہ کیا ہے۔
پوری توجہ کے ساتھ دل جمی سے سنے عمل کی باتیں صحابہ کی. غریب صحابہ کو پیغمبر نے فرمایا تم ایسے کر لیا کرو، ہر فرض نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو. اللہ کے پیغمبر ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا اتنا ثواب ہوگا پوری زمین کے اندر جتنے مسلمان ہوں گے جتنی مرضی نیکیاں کریں، جون سا مرضی نیکی کا کام کرتے رہیں، تم سے زیادہ کسی کو نیکیاں نہیں مل سکیں گی. سب سے زیادہ نیکیاں وہی بندہ کمائے گا جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول اور اپنی عادت بنائے گا. یہ غریب صحابہ کے بڑی خوشی کے ساتھ اگلی نماز کا وقت ہوا، نماز کو ادا کیا، بعد میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئے. امیروں نے دیکھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، امیروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. کیسا یہ عالم ہوگا، پیغمبر کے صحاب کی عملی زندگی بیان ہو رہی ہے. امیروں نے پڑھنا شروع کر دیا، نماز مکمل ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے. غریب صحابہ پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا آقا یہ کام تو امیروں نے پھر شروع کر دیا ہے، ہم تو نیکیوں میں پھر پیچھے کے پیچھے رہ گئے، یہ نیکیوں میں ہم سے پھر آگے نکل گئے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. دنیا والو سن لو، قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پہ چاہتا ہے اسی پہ اپنا فضل کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فضل اللہ کا کیا ہے؟ دنیا کے اندر جس کو نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے، جس کا بیٹا نمازی بن جائے، جس کی اولاد حافظ بن جائے، جس کی بیوی نیک بن جائے، جو خود نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، رب کہتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے، گھر میں پہننے کو لباس اچھا نہیں ہے، رہنے کو بڑی کوٹھی نہیں ہے، لیکن نیکیاں کرنے کی رب توفیق دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا حرام کمائیں گے کوٹھی بنا لیں گے، حرام کما کے فراڈ کر کے کوٹھیاں بنا لیں گے، پلازے بنا لیں گے، اوپر لکھیں گے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. دکان بنائی ہے اور پیسیوں کی دکان ہے، موبائلوں کی شاپ ہے، اور اس کے اندر گانے بھر کے دیتے ہیں، فلمیں بھر کے دیکھے ہیں، مجری اور کنجریوں کے ڈانس وہ بھر کے دیتا ہے، نام کا مسلمان ہے. دکان کے شٹر پہ کیا لکھا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، میرے پیغمبر سے سن لو اللہ کا فضل کیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس پہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے. ہم نے کیے کبھی اذکار؟ نماز کے بعد جلدی پڑی ہے، اور آپ کی مسجد کا تو مجھے علم نہیں، میں نے عموماً زیادہ مساجد میں دیکھا ہے وہ لوگ جو مسجد کے اندر نماز میں جلدی کرتے ہیں وہ مسجد کے دروازے کے باہر آدھا گھنٹہ کھڑے گپے لگاتے رہتے ہیں. شیطان نہیں رکنے دیتا. اذکار کیجئے، پیغمبر کے صحابہ کی عملی زندگی. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عملی زندگی میں کتنے آگے تھے. یہ حدیث صحیح مسلم کی 728 نمبر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے، نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پیغمبر علیہ السلام سے بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من صلی، جس بندے نے ایک دن اور رات کے اندر 5 صلوات، 5 نمازیں فرض ادا کی ہیں، ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اس بندے نے 12 رکعت سنتیں پڑھی ہیں. وہ سنتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر کی پہلی سنتے ہیں، 4 ظہر سے پہلے سنتے ہیں، 2 ظہر کے بعد کی سنتے ہیں، 2 مغرب کے بعد کی سنتے ہیں، 2 عشاء کے بعد کی سنتے ہیں. یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں. اے میرے بھائیوں، پیغمبر کی حدیث کہتی ہے، نبیوں مومنوں کی ماں کہتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ ان سنتوں کو ادا کرتا ہے اللہ روزانہ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. یہ پیغمبر کی بیوی ہیں، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہیں. وفات کا وقت قریب ہے. سیدہ ام حبیبہ نام ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے. یہ فرماتی ہیں جس
دن سے میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے آج تلک بیماری کے عالم میں ہو، دنیا سے رخصت کرنے والی ہو، رب سے ملاقات ہونے والی ہے، آج تلک مجھے یاد نہیں ہے کوئی دن ایسا گزر گیا ہو میں نے یہ 12 سنتے نہ ادا کی ہو۔ اور صرف یہی پہ بات نہیں، مسلم کی حدیث ہے، جس صحابیہ سے جس تابعی نے سنا وہ بھی، اس تابعی سے جس تبع تابعی نے سنا وہ بھی، اور ان سے جس محدث نے سنا وہ بھی، ام حبیبہ بھی، تابعی بھی، تبع تابعی بھی، محدث بھی، چاروں کے بارے میں صحیح مسلم میں لکھا ہے، ان چاروں کے چاروں نے ساری زندگی کے اندر ان سنتوں کو کبھی ترک نہیں تھا کیا، کبھی چھوڑا نہیں تھا۔ یہ پیغمبر کے صحاب کی عملی صورت ہے۔ آج اہل حدیث نام کا ہے، آج اہل سنت نام کا ہے، فرض پڑھ دو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت کہہ کے چھوڑ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پیغمبر کے صحاب یہ نہیں تھے دیکھا کرتے یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، وہ تو دیکھتے تھے ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد کی بات ہے، ہمارے آقا کی حدیث ہے، ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے، آئیے آپ بھی عمل کیجئے۔ اللہ یہی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا عمل لاؤ گے پھر رب قبول کروں گا، اگر ایسا عمل نہیں لاؤ گے میں رب کی ذات قبول نہیں کروں گا۔ پیغمبر کے صحابہ دنیا کو جبھے ڈالنے والے نہیں تھے، دنیا کے ساتھ اندھی محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ کیا کرنے والے تھے؟ ان کے پاس تھوڑا تھا، ان کے پاس زیادہ تھا، رب کے راستے میں وقف کرنے والے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آج ہمارے پاس جتنا بھی ہے، ہمارا سگا بھائی بھوکا مر رہا ہے، ہمیں فرصت نہیں ہوئی ہے اس کو کھانے کے لیے تو وقت کی روٹی پہنچا دے۔ آج ہماری عالی شان کوٹیاں ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ ہمسائے یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بڑا اہل حدیث بنتا ہے، بڑا اہل سنت بنتا ہے، مساجد کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دین کا جناب لبادہ اڑا ہوا ہے، کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی پیغمبر کے صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آنے والا آیا۔ آنے والا کون تھا؟ یمن سے چلتا ہوا ایک شخص آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنے اس کے جسم کے اوپر غبار اور مٹی پڑی ہوئی ہے، کئی دنوں سے پیدل چلتا ہوا آیا۔ یہ مسجد نبوی کا دروازہ کھولا، اندر دیکھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، میں آپ کے بارے میں سنا تو پہلے ہی تھا، آج آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ کہا تم تو ہمارے بھائی ہو گئے ہو۔ کہا پھر میری ساتھ ہی بات سنیں، میں اتنا بھوکا ہوں، اتنا پیاسا ہوں، میری جان نکلنے والی ہے، نکلنے کے قریب ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، میری گزارش یہ ہے ایک وقت کا کھانا اگر مل جائے تو میرا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ پیغمبر فوراً اٹھتے ہیں، اس کی انگلی کو پکڑا، گھر میں لے کے جانے لگے، رستے میں گئے، گھر پہنچے نہیں ہیں، ذہن میں خیال آیا گھر میں تو پہلے کئی دنوں سے کچھ موجود نہیں ہے، یہ پیغمبر کی زندگی ہے، نہ شکری نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیویاں 3 مہینے تک بھوکی پیاسی کھجوروں کے اوپر، پانی کے اوپر اور جناب ان چیزوں کے اوپر گزارا کرتی، کبھی نہ شکری نہیں کی۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، سن لیجئے۔ اور پیغمبر جا رہے ہیں، ذہن میں خیال آیا گھر میں تو پہلے کچھ بھی نہیں، فوراً واپس پلٹے، مسجد نبوی کے دروازے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے پیغمبر کھڑے ہیں، صحابہ آگے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو دنیا میں جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ فوراً 2 حدیثیں ملتی ہیں ابو طلحہ انصاری کا، ایک حدیث میں نام حضرت جابر بن عبداللہ کا ہے، زیادہ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے۔ اب حضرت ابو طلحہ اٹھے، فرمایا آقا بتائیں کون سا کام ہے جس کے کرنے سے جنت پکی واجب ہو جائے گی؟ پیغمبر فرمانے لگے اے میرے صحابی، اے میرے شہزادے، اس مہمان کو، یہ میرا نبی کا مہمان ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ مہمان کو پکڑا، گھر چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، مہمان باہر کھڑا، یہ صحابی اندر گیا، طلحہ نے بیوی کو کہا اے میری بیوی اللہ نے فضل کیا ہے، آج ہمارے گھر مہمان آئے، ہم چیختے ہیں، ہم چلاتے ہیں، پہلے گھر کھانے کو کچھ نہیں، پہلے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پہلے
پہلے چھٹیاں چل رہی ہیں، اوپر سے مہمان آ گیا ہے، پیغمبر کا مہمان ابو طلحہ انصاری گھر لے کے گئے، بیوی کو کہا اللہ کی رحمت ہوئی ہے، پیغمبر کا مہمان آیا ہے، ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اس کے بدلے اللہ جنت پکی عطا کرے گا۔ بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے بات تو ٹھیک ہے، سودا بھی بڑا اچھا ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو پہلے کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک بندے کی روٹی موجود ہے، بچوں کو میں نے کھلائی کوئی نہیں، بچوں کو ایسی روٹی بیچارے سو گئے ہیں، میں خود بھوکی پیاسی ہوں، میں نے بھی کچھ کھایا نہیں، وہ روٹی صرف آپ کی خاطر رکھی ہے، سارا دن نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، حدیثیں سنتے جہاد پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے رکھی ہے، کہا میری فکر نہ کرو، روٹی لے آؤ، بچے بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی، خاوند بھوکا رہا۔ ابو طلحہ کہنے لگے اے میری بیوی جب ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں تم کسی بہانے سے دیے کو بجھا دینا، مشہور واقعہ ہے، اردو کی کتابیں 11ویں 12ویں کی کلاس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جناب صحابیہ نے ایسے کیا، دیے کو بجھا دیا، ابو طلحہ منہ کو ہلاتے رہے، صحابی کھاتا رہا، سیر ہو کے مکمل سیر ہو کے کھانا اس مہمان نے کھایا، صحابی کا پورا گھرانہ بھوکا اور پیاسا رہا، اسی وجہ سے صبح جب ہوئی فجر کی نماز پڑھنے یہ مہمان بھی گیا، ابو طلحہ بھی گئے، پیغمبر دیکھ کے مسکراتے ہیں، ابو طلحہ کہتے ہیں آقا کیا ہوا ہے آج مجھے دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں، پہلے کبھی مسکرائے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو طلحہ رات کو تو نے جو کام کیا ہے آسمان کا رب عرش سے اس کو دیکھ کے مسکرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جب وحی دیکھ کے بھیجا یہ واقعہ جبریل نے سنا، جبریل بھی مسکرایا تھا، اور جب جبریل میرے پاس رات کو ہی آ گیا میں اس وقت بھی مسکرایا تھا۔ اے ابو طلحہ انصاری اب تجھ کے تیرے چہرے پہ میری نگاہ پڑی ہے تو محمد بھی مسکرا پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی عملی زندگی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو فاقے میں رکھ لیا لیکن مہمان کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کا عمل تو چیک کیجئے، پھر کوئی ان پہ زبان کھولے ہم ایسی زبانوں کو نکال دینے کے قائل ہیں، اور صحابہ کے اوپر کوئی تبرہ کرے زبان درازی کرے، رب قرآن میں کہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ کہتا ہے جب مکے کے کافر اور مشرکوں سے میرا پیغمبر کہتا تھا ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ لائے ہیں، وہ صحابہ کو کہتے نؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ رب نے جواب دیا پیغمبر کے صحابہ کو کوئی بے وقوف کہے، رب قرآن میں کہتا ہے اسی آیت میں کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ یہی بے وقوف ہیں جو پیغمبر کے صحاب کو بے وقوف کہتے ہیں۔ رب کے قرآن نے بتا دیا ہے جو پیغمبر کے صحابہ کو جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ آج کوئی پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، پیغمبر کے صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق ہے، مشرک کہے وہ خود مشرک ہے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں، میری جماعت کا فیصلہ نہیں، رب اکبر کی قسم ہے، سورۃ بقرہ کی قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے۔ اور رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا میرے نبی، ترمذی کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، فرمایا میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں رب کو تو پتا تھا نا سارا، بعد میں ناخلف پیدا ہونے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر اپنی زبانوں کو کھولنا ہے اور ان پہ تھوکنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا اے میرے امت کے لوگوں، ترمذی کی حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، نبی کی تعلیم ہے، خود آپ کو جذباتی نہیں کر رہا، پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اے مسلمانوں جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس وقت مسلمان کیا کرے؟ فقولوا لعنت اللہ علی ما شرکم، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار کہہ دو لعنت ہے تمہاری پلیدگی کے اوپر، لعنت ہے تمہاری گندی زبان کے اوپر۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر کے صحاب تو چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہیں، کوئی چمکتے ہوئے سورج سے کتنا مرضی جیلس ہو جائے، جتنا مرضی تپ اور سڑ کے بل جائے، اپنے سینے کے اوپر تمانچے مارے، زنجیر زنیاں کرے، چھریاں چلائے، تلواریں چلائے، کوئلوں پہ چلے، اور حق بھی یہی بنتا ہے اس زمین کے اوپر بھی جو اصحاب پہ بھوکے گا، جو صحاب پہ بولے گا، چاہے کوئی بھی ہو،
اور ایک تو گروہ ہے ہی ہے نا جس نے پیغمبر کے صحابہ پہ بولنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایسے نام نہاد اہل سنت بھی موجود ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کے سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے ایمان کی نفی کرتے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم ہے, قرآن حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے. حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں جو عقیدے کے متعلق ہو, عقیدہ واسطیہ اٹھا لیں, عقیدہ طحاویہ اٹھا لیں, عقیدے کی کوئی کتاب امام ابن مندہ کی اٹھائیں, کسی امام کی کسی محدث کی اٹھائیں, اس میں ایک باب ضرور لازم موجود ہے. وہ باب کون سا ہے؟ الولا والبرا, محبت اور نفرت کا عقیدہ ہے. جو پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرے اس سے مومنوں کو محبت ہونی چاہیے, جو صحابہ سے نفرت کرے اس سے مومنوں کو نفرت ہونی چاہیے. آج ہم تو کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ سورج کی طرح ہیں, سورج کے اوپر کوئی جتنا مرضی تھوکے اس کا تھوک سورج پہ نہیں پہنچ پائے گا, سورج کی روشنی کو کم نہیں کر سکے گا, بلکہ اس کی یہ غلاظت, اس کے جسم منہ سے نکلنے والا یہ گندا تھوک جو ہے اس کے اپنے چہرے پہ آن پڑے گا. یہی رب کا قرآن کہتا ہے. آئیے سنیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی عملی زندگی کیا تھی. پیغمبر کے صحابی ہیں سیدنا ربیع بن کعب ہیں, صحیح مسلم 499 نمبر حدیث ہے. یہ پیغمبر کے صحابی ہیں. اللہ کے پیغمبر تہجد کے لیے اٹھے ہیں, انہوں نے پانی لیا, آپ کو مسواک پیش کی, لوٹے میں پانی ڈالا, آپ کو وضو وغیرہ کروایا, آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تہجد کو پڑھنا شروع کر دیا. لمبی چوڑی تہجد کی نماز میرے آقا نے پڑھی. کیسی لمبی نماز ہوگی جس کے بارے رب کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے نبی تھوڑا کھڑا ہوا کیجئے, اتنا زیادہ مت کھڑے ہوا کیجئے. ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے, نام پیغمبر کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. ربیع الاول آ جائے ماتھے پہ پٹیاں ہم باندھتے ہیں. غلامی رسول میں موت قبول ہے, موت قبول ہے. نماز میں 5-7 منٹ کھڑے ہونا اچھے طریقے سے قبول نہیں ہے. بہرحال بات دوسری طرف نہ نکل جائے. پیغمبر کے صحابی ربیع بن کعب نے نماز تہجد ادا کی. پیغمبر اتنے خوش ہوئے, نماز کے بعد فرمایا اے ربی سل, ربی سل سل سل, اے ربی مانگ, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جو بھی میں محمد سے مانگو گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سے التجا کروں گا کہ ربی کو عطا کر دے. حضرت ربی کا عالم دیکھیے, یہ نہیں کہا اللہ کے پیغمبر اتنے اونٹ مل جائیں تو کیا ہی بات ہے, اتنے پلاٹ مل جائیں تو کیا ہی مزے والی بات ہے, اتنی جائیداد اور دینار اور درہم مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. پیغمبر کے صحابہ کی سوچ کو ذرا چیک کیجئے, پھر اسی لیے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اتنی پاک سوچ والے لوگ, اتنی پاکیزہ سوچ والی ہستیاں, ان کے اوپر کوئی زبان کھولے ہمیں غصہ آنا بھی چاہیے. ایمان اور غیرت کا اہمیت کا تقاضا بھی یہی ہے. میرے اور آپ کے باپ کو کوئی بات کر کے جائے تو جائے کہاں, ہم یہ نہیں سوچتے میں ماڑا ہوں یہ تگڑا ہے ہم اس سے لڑائی کریں گے, ہم یہ نہیں سوچتے کل کو انجام کیا بننے والا ہے. ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے, اس نے میری ماں کو کچھ کہا ہے, اس نے میرے باپ کو کچھ کہا ہے. او کروڑوں باپ, کروڑوں مائیں, اربوں باپ پیغمبر کے ایک صحاب کی جوتی کی خاک پہ قربان کر دیے جائیں. اتنی پاکیزہ سوچوں والے. ربی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خواہش ہے, ایک ہی حسرت ہے, وہ اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے. فرمایا ربی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت میں ایویں ہی نہیں جانا چاہتا, اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جنت بھی مانگی اور پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ بھی مانگا. کلیہ بتا دیا آپ کے لیے میرے لیے یہی کلیہ ہے, یہ کام کر لیں جنت بھی ملے گی, جنت میں آپ کا ساتھ بھی ملے گا. سننا چاہتے ہیں وہ کلیہ کیا ہے؟ آپ نے صحیح مسلم میں فرمایا فَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اے ربی نفلی نمازیں زیادہ پڑھنا, تہجد پڑھو, نوافل پڑھو, سنتیں پڑھو, وتر کو پڑھو, یہ تیرا کام ہے. رب جنت میں تجھ کو محمد کے ساتھ کر دے, یہ رب العالمین کا کام ہے. آج ہمیں کسی نے پتہ ہی نہیں, بتایا ہی نہیں گیا. عملی زندگی خوبصورت کیجئے. آخری بات اس حوالے سے آگے 2 باتیں اور ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی عملی زندگی. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, حضرت بلال نبی علیہ السلام جب جنت میں گئے محل دیکھا سیدنا عمر کا,
بعد میں دیکھا 80 حوریں وضو کر رہی ہیں، ایک حدیث میں 100 حوروں کا ذکر ہے۔ حوروں کا عالم پتہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی جمعہ میں نے پڑھایا نا تو صرف جنت کی 3-4 نعمتیں بیان کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنت کیسی ہے۔ کسی آنکھ نے تصور بھی نہیں، دیکھنا تو دور تصور نہیں کیا ہوگا، کسی ذہن نے سوچنا تو دور تصور نہیں کیا ہوگا ایسی جنت ہو سکتی ہے۔ سیدنا بلال رنگ کالا سا، ناک بھینی سی، ہونٹ موٹے سے، حبشی غلام ہے، آپ کو پتا ہے، چھوٹے چھوٹے گمریالے سے بال ہے، ایسے بکتے بکاتے منڈیوں میں چلے آئے ہیں، لیکن ایمان ایسا ہے، ذہن اتنا پکیدہ ہے، سوچ اتنی صاف اور ستھری ہے، پیغمبر کی محبت اتنی زیادہ دل میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر معراج پہ گئے، وہاں پہ جنت میں آپ نے 80 حوروں کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ میں پیغمبر کو سکھا رہا ہے۔ پھر جبریل کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے غلام بلال کا محل ہے۔ آپ نے کیا بات کہی، سنیے، غور کیجیے۔ پیغمبر نے تو دیکھا تھا اپنے بلال کو، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے۔ ساری شکل و صورت پیغمبر جنت میں ہے، شکل و صورت بلال کی ذہن میں ہے۔ آپ نے کہا یہ حوریں اتنی خوبصورت، یہ میرے بلال کو پسند کر لیں گی، اور دیکھو رب کیا کیا نوازتا ہے، کتنا دیتا ہے۔ رب کے لیے خالص تو ہو جاؤ ایک مرتبہ، اللہ کے پیغمبر سے محبت سچی کرنی تو شروع کر دو، صحابہ کی طرح عمل تو شروع کر دو۔ نبی نے کہا اے جبریل یہ حوریں بلال کو پسند کر لیں گی۔ فرمایا آقا کیسی بات کرتے ہیں، یہ حوریں بلال کو پسند کریں یا نہ کریں، حوروں کے پاس کون سی اٹھاتی ہے، حوروں کے پاس کون سا اختیار ہے؟ یہ حوریں ایک دن میں 100 مرتبہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ کہیں بلال قیامت والے دن ہمیں لینے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جنت میں گئے، داخل ہوئے، کسی کی آواز آئی، پیغمبر نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں آیا ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں جبریل غور کرو، آواز صحیح آ رہی ہے، کوئی جنت میں چل رہا ہے۔ فرمایا اچھا اے پیغمبر جی جنت میں کوئی نہیں، نہ کوئی چل رہا نہ کوئی آیا، آپ سے پہلے رب جنت کسی کے لیے کھولتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات کیا ہے؟ بات اصل میں یوں ہے، آپ کا بلال چلتا مکہ مدینے کی گلی میں ہے، اللہ اس کے قدموں کی چاپ اور آواز اپنی جنت میں سنا دیا کرتا ہے۔ عمل ٹھیک کریں، عمل درست کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی 3666 نمبر ہے۔ سیدنا صدیق بیٹھے ہیں، صحابہ کچھ بیٹھے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ ان علی جنتی 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک کا نام ریان ہے، ایک کا جہاد ہے، صدقہ ہے، صلاۃ ہے، اور اسی طرح نماز ہے۔ جنت کے دروازوں کے نام بتائے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اے آقا بتائیں کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا؟ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جنت میں جائیں گے، ایک دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو دوسرے دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو تیسرے دروازے سے آواز آئے گی، اے میرے پیغمبر، اے میری آنکھوں کے تارے نبی جی، اے میرے پیارے یار جی، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا دنیا میں جس کو جنت کے قیامت کے دن جائے جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آئیں کہ آؤ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ویلکم، خوش آمدید، 100 بسم اللہ کریے، ایسے آوازیں آئے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس صدیق پہ آج لوگ بھونکتے ہیں، پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا اس صدیق کے بارے میں وہ اعزاز ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہیں، آوازیں دیتے ہیں ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے یقین ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ سے یقین ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز اور بلاوا آئے گا وہ ابو بکر صدیق تو ہی ہوگا۔ کیسے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی من حب الناس علیک یا رسول اللہ، بخاری کی حدیث، پیغمبر آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہماری مراد مردوں میں تھی عورتوں میں نہیں تھی۔ فرمایا مردوں میں بھی سن لو، پوری
پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت محمد کو عائشہ سے ہے، مردوں میں سننا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہے، اباہا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے، پیغمبر کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے۔ اس ابو بکر پہ کوئی بولے، کوئی نہیں تھا مانا، کوئی ایمان نہیں تھا لایا۔ پیغمبر گھر میں صدیق بلانے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پوچھا اللہ کے نبی آئے، فرمایا ابو بکر مجھے رب نے پیغمبر رسول بنایا ہے۔ ابو بکر نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی نشانی کیا ہے، کوئی دلیل تو دیں، آپ کو کیسے پتا چلا، کیا کوئی فرشتہ آیا ہے، رب نے کیسے پیغام دیا ہے؟ ابو بکر نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو صدیق نے قبول کر لیا۔ کیسے بات کرتے ہیں پیغمبر کے صحابہ علیہ السلام کے اوپر۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک مغالطہ بھی دور کر دوں، بخاری کے اندر حدیث ہے یہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ پوچھ کون رہا ہے؟ ان کا بیٹا محمد نام ہے بیٹے کا۔ بخاری کو اٹھائے، کیوں کتابیں پڑھتے نہیں؟ پوچھا اے ابا جان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ دنیا میں سب سے بہتر نمبر مقام کس کا ہے نبی کے بعد؟ بیٹا پوچھتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مقام ابو بکر کا ہے۔ بیٹے نے کہا پھر سما پھر کس کا ہے؟ کہنے والے علی ہیں۔ کہا پھر عمر کا ہے۔ بیٹا خاموش ہوا۔ بخاری میں لکھا ہے سیدنا علی نے بھانپ لیا، جان لیا، بیٹا پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ بیٹا یہ پوچھنا چاہتا تھا اے بابا آپ کا کیا مقام ہے؟ اللہ حضرت علی نے کہا اے میرے بیٹے، میرا مقام تو ان سے بعد ہے۔ اور ہم اکثر سنا کرتے تھے، پیغمبر کسی جگہ پہ بیٹھے، آپ کہتے ہیں میں گیا، ابو بکر اور عمر گیا، میں نے دیکھا ابو بکر اور عمر نے دیکھا، میں نے سنا ابو بکر اور عمر نے سنا۔ اور دنیا والوں سن لو، یہ پیغمبر کے صحابی ابو بکر اور عمر ایسی شخصیات ہیں، پیغمبر کے صاحب تم تو بات کرتے ہو یہ جنتی نہیں، یہ کافر ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ یہ تو آج بھی اللہ کی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ کہو گے کیسے جنت میں لیٹے ہیں؟ میں حدیث بخاری کی پڑھ کے پھر سنا دوں گا۔ ہمیں آتی بخاری اور مسلم ہے، ہمیں آتا رب کا قرآن ہے، ہمیں تیسری چوتھی کوئی بات ہی نہیں آتی۔ اللہ کے پیغمبر کی بخاری کی حدیث ہے، ماں بہین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ کہتے ہیں یہ میرا منبر ہے جو مسجد نبوی میں پڑا تھا، ساتھ ہی مسجد نبوی کے سیدہ پاک سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا۔ آپ نے کہا یہ میرا منبر اور یہ میرا حجرہ، عائشہ کا جو گھر ہے، وہ جو بستر پڑا ہے، اس بستر کے اور اس منبر کے درمیان جو جگہ ہے، روضتن ٹکڑا ہے، من روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آپ جائیے دیکھیے، عرب کے اندر جائیے، مدینہ پاک کے اندر جائیے، مسجد نبوی کے ساتھ دیکھیے، پیغمبر کا روضہ ہے، ساتھ کون لیتا ہے؟ ساتھ ان کے کون ہے؟ ساتھ دیکھو گے سیدنا صدیق کی قبر دیکھو گے، سیدنا فاروق کی قبر دیکھو گے۔ پھر میں کہتا ہوں وہ تو آج بھی جنت میں لیتے ہیں، دنیا میں جنت کی زبان پہ لے کے گئے ہیں۔ کیوں زبان کھولتے ہو؟ عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے ایمان کو چیک کیجئے۔ آئیے آخری باتیں 3-4 منٹ میں سنا کے، یہ سب سے اہم باتیں ہیں عقیدے کے حوالے سے۔ آج جو لوگ صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر جو تھے یہ خلیفہ خود بنے ہیں، انہوں نے سیدہ فاطمہ کا حق کھایا ہے۔ او ظالموں کیسی بات کرتے ہو؟ او صدیق اکبر حق کھائے پیغمبر کی بیٹی کا، شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر، سیدہ فاطمہ ان کے پاس گئی، نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر جب کھڑے تھے، سیدہ فاطمہ آئی، کہا میرا وہ بھانجے صدق ہمیں دے دیجئے۔ فرمایا اے میری بیٹی، اے فاطمہ، اصل میں بات یہ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے
کہ پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں, دنیا کا درہم لم یورثوا درہما ولا دینارا, مال دولت چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی, انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم دنیا میں ہوگا, قرآن حدیث کی بات کرنے والا, وہ نبی کی وراثت ہوتا ہے, دنیا نہیں چھوڑ کے جاتا. سیدہ تو آرام سے چلی گئی, پیغمبر کی حدیث آ گئی, سیدہ چلی گئی, دوسری کسی بیٹی نے حق مانگنے آئی نہیں. کیوں کہتے ہو حق کھایا تھا؟ اگر یہی بات کرتے ہو, ہم سوال کرتے ہیں, پیغمبر کی زندگی میں, پیغمبر کی زندگی کے بعد خلیفہ بنے تھے, 2.5 سال تک خلیفہ رہے. سیدنا ابو بکر صدیق 10 سے زیادہ سال خلیفہ رہے, سیدنا فاروق اعظم 15 سے زیادہ سال خلیفہ رہے, سیدنا عثمان غنی. مجھے بتاؤ, کوئی ایک کتاب اٹھا کے لے آؤ, شیعہ کی ہو, سنیوں کی ہو, تاریخ کی ہو, حدیث کی ہو, مستند کتاب ہو, جس میں یہ لکھا ہو سیدنا علی پیغمبر کی زندگی میں کیا کام کیا کرتے تھے, سیدنا علی ابو بکر کی خلافت میں کون سی مزدوری کرتے تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ و ارضا, اللہ ان سے راضی ہے, وہ سیدنا عثمان, سیدنا عمر کے دور خلافت میں کون سی مزدوری کرتے تھے. جب نہیں ڈھونڈ پاؤ گے, نہیں بیان کر سکو گے, پوچھو مجھ سے, میں بتاتا ہوں. دین کا ادنا سا خادم ہوں, کیسے ان کا گھر چلتا تھا, کیسے معاملات چلتے تھے, آؤ میں بتاتا ہوں. پیغمبر زندگی میں حضرت علی کے گھر راشن خود دیا کرتے تھے, صدیق خلیفہ بنے, حضرت علی کے گھر راشن خود دیا کرتے تھے, عمر خلیفہ بنے, راشن خود پہنچاتے, عثمان خلیفہ بنے, راشن خود پہنچاتے تھے. اور جن کے گھروں میں کوئی راشن پہنچائے وہ ان کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہی کرتے ہو نا, ابو بکر عمر عثمان کو ہم نہیں مانتے, نہیں مانتے, نہیں مانتے, نہ مانو, نہیں مانتے. تیرے نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ ان کی صداقت رب کا قرآن دیتا ہے, ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن کی آیات دیتی ہیں, ان کے جنتی ہونے کی گارنٹیاں پیغمبر کی حدیث دیتی ہیں. تو نہیں مانتا تو نہ مان, تجھے مبارک ہو, دنیا میں پیٹنا, جلنا اور سڑنا. اور یہی یاد رکھنا, اگر اسی عقیدے پہ مرا, آگے اس سے بھی ابتر تیرا جناب جو ہے وہ تیرا انجام ہوگا. آگے سنیے, کہتے ہیں یہ جی اہل بیت کے دشمن ہیں. 2-3 باتیں سنا رہا ہوں جلدی کے ساتھ. میں نے شروع میں دعا کی, اللہ وقت میں برکت ڈال دے, الحمدللہ باتیں مکمل ہونے والی ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں, یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو پہلے سے ابھی ہیں, ابو بکر عمر عثمان, یہ پیغمبر کی بیٹی کو دیکھ نہیں سکھاتے تھے, یہ حسن و حسین کو دیکھ نہیں تھے سکھاتے. میں نے تو لکھ کے رکھے ہیں حوالے ان کی کتابوں سے کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے. آئیے اٹھائیے الکافی کو, اٹھائیے اصول الشاشی کو, اٹھائیے تہذیب الاحکام کو, حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں. پہلے بات کی ہے جمعے سے, اس میں لکھا ہے کہ ان کے جو امام ہیں, جن کو جناب امام جعفر صادق کہتے ہیں, ان کے پہلے امام ہیں جناب اس گروہ کے, وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر پیغمبر کے ایک ایک صحابی کی محبت ہے. وہ کہا کرتے تھے ہمیں تو ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے سکھائی گئی ہے جس طرح جناب قرآن اور حدیث سکھائی جاتی ہے. اور دار قطری میں یہ بات لکھی ہے, سیدنا ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے تھے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق پر گھر سے نکلے, حسن و حسین بھی اپنے گھر سے نکلے ہیں, سیدنا علی بھی ساتھ ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا حضرت حسین کو اور کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے ان ابنی ھذا, یہ جو بیٹا ہے شاب محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. ولا شاب آبا, یہ اپنے باپ علی سے اتنا نہیں ملتا جتنا پیغمبر سے ملتا ہے. علی مسکراتے ہیں, بتاؤ کوئی نفرت کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے؟ آؤ عمر کی بات بتاؤ, سیدنا عمر ہے, چھوٹا بیٹا ہے, نام عبداللہ بن عمر ہے, یہ بخاری کے اندر بھی لکھا ہے. یہ باہر نکلتے ہیں, سیدنا حسن و حسین نظر آئے, دونوں بچے تھے, وہ کھیلتے کھیلتے عبداللہ بن عمر سے تھوڑی تکرار ہو گئی. بچے تھے یار, ہو جاتا ہے معاملہ, میرے تیرے آپ کے بچوں کا معاشرے میں ہو جاتا
جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سیدنا علی کے بیٹے نبی کے نواسے حسن و حسین سے تھوڑی تکرار ہوئی تو حضرت حسین نے کہا الفاظ سن لیجئے, دلوں پر لکھ کے لے جائیے, 2-3 منٹوں کی طرف نہ دیکھنا, باتوں کی طرف دیکھیے گا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر روتے ہوئے گئے, جا کے اپنے باپ عمر سے کہا اے ابا جی, عمر اس وقت خلیفہ بھی تھے, کہا ابا جی مجھے تو حسین نے کہا ہے کہ تو میرے نانا کا غلام کا بیٹا ہے, تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. کیا مطلب؟ تیرا باپ عمر میرے نانا کا غلام ہے, تو غلام ابن غلام ہے. حضرت عبداللہ تو شکایت لے کے آئے, بچے تھے نا, تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کے کہا مجھے جلدی لے کے جاؤ. جلدی لے کے گئے سیدنا حسین کے پاس. سیدنا عمر جیسی عظیم ہستی کہتی ہے اے حسین تو نے کیا بات کہی ہے, مجھے بتاؤ, میں کانوں سے سننا چاہتا ہوں. کہا میں نے یہ کہا ہے آپ ہمارے نانا کے غلام ہیں, اس کا بیٹا ہے یہ عبداللہ. کہا اے حسین میری خواہش اور آرزو یہ ہے, یہ پیپر لو اور اس کے اوپر مجھے لکھ دو کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں, تاکہ میں کل قیامت کو رب العالمین کو دکھانے کے قابل ہوں. محبت کون نہیں کرتا؟ حضرت عثمان سے دشمنی ہے نا. اور رات کو میں نے کلپ سنا, اللہ کی قسم میں ایسی گندگی بکتے ہیں, میں ممبر رسول پہ تقدس کو پمال نہ ہونے کا خدشہ لیا بیان نہیں کر سکتا وہ باتیں. سیدنا عثمان شہادت کے بالکل قریب ہے. کون آیا تھا؟ علی نے بھیجا تھا. کس کو؟ حسن کو, حسین کو. کیوں بھیجا؟ جاؤ تمہارے خالو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے دروازے پہ کھڑے ہیں, جاؤ تلواریں لے کے, جاؤ تیر کمان لے کے. اگر تو عثمان بچ کے واپس آنا, نہ بچے تو کوئی بات نہیں. حضرت حسن حسین گئے, اللہ کی قسم آج حدیث پڑھ کے آیا ہوں. حسن حسین گئے, جا کے بات کی, حضرت عثمان کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا نانا نانا اے میرے بیٹا تم واپس چلے جاؤ, میں تو اپنی ذات کی خاطر ایک عام مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا. تم تو پھر بھی پیغمبر کے نواسے ہو. میں نے پیغمبر سے سنا تھا الحسن والحسین سیدات الشباب اہل الجنہ, تم جنت کے سردار ہو نوجوانوں کے. میں نے پیغمبر سے سنا تھا ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں, میری خوشبوئیں ہیں, تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دے سکتا. یہ حضرت حسین حسن واپس آئے اور حدیث کے الفاظ سنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی نہ حسن کو کچھ کہا نہ حسین کو کچھ کہا, کبھی مارا نہیں, کبھی ڈھانٹا نہیں. کیوں نہیں کہا؟ آپ باپ تھے, کہہ بھی لیتے تو کیا تھا. کہا صرف اس لیے نہیں کہا یہ پیغمبر کے نواسے ہیں. لیکن آج پیغمبر کی 2 بیٹیوں کے شوہر, پیغمبر کے دوہرے دماغ کو جب چھوڑ کے آئے ہیں, حضرت حسین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصہ بھی کیا, تمانچہ بھی لگایا. کیوں لگایا؟ تم اپنے خالو کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو. یہ باتیں بتاتی ہیں صحابہ کا, اہل بیت کا آپس میں بڑی محبت تھی. اللہ کی قسم غلط گائیڈ کیا گیا ہے. آخری بات یہ ہے, لوگ کہتے ہیں عائشہ کو ہم نہیں مانتے, رضی اللہ عنہ کو, حضرت علی کو نہیں مانتے, حضرت علی کو مانتے, عائشہ کو نہیں مانتے. تو کہتے ہیں ان کی لڑائی جنگیں ہوئی تھی. بہرحال تفصیل کا موقع نہیں, سمپل سادہ بات سمجھ لیں. جنگ جمل ہوئی حضرت علی کی, حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کی آپس میں فوجیں صفدر ہوئی, کافی لوگ شہید بھی ہوئے. لیکن حضرت عائشہ اس جنگ کے بعد سیدنا علی کے بارے میں پتہ کیا کہا کرتی تھی؟ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں لکھا ہے, اور امام مالک نے بھی اس کو نقل کیا ہے, اور بدایہ و نہایہ میں تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ حضرت عائشہ بعد میں کہا کرتی تھی, وہ وقتی طور پہ ظاہری جو غلط فہمیاں ہمیں ہو گئی, ہماری لڑائی ہو گئی, یار ہماری گھروں میں نہیں ہوتی بلا لڑائی. کہا میری اور علی کی لڑائی ایسے ہے جس طرح ایک جو ہے نا دیور اپنی بھابھی کے ساتھ لڑ پڑے. نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے نا حضرت علی, اور حضرت علی بھی بعد میں کہا کرتے تھے واقعی وہ جو عائشہ کے ساتھ لڑائی تھی وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوئی ہے, میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں, عائشہ نبی کی بیوی ہے. سیدنا علی کے الفاظ ہیں عائشہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی تھی, قیامت کے بعد جنت میں بھی نبی کی بیوی ہوں گی. سیدنا علی کے بارے عائشہ کا دل صاف تھا, عائشہ کے بارے میں سیدنا علی کا دل پاک تھا, ابو بکر کا دل حضرت علی کے بارے پاک تھا, سیدنا عمر فاروق اور عثمان کا دل سیدہ فاطمہ کے بارے صاف تھا, سیدہ فاطمہ کا دل ان کے بارے صاف تھے. تو بتائیے پھر غلط فہمیاں اور لڑائیاں کیوں پیدا
پیدا کی گئی ہیں، جھوٹ سنائے ہیں، قصے اور کہانیاں سنائی ہیں، فراڈ سنائے ہیں. کس لیے سنائے ہیں؟ اپنے پیٹ کی جہنم کو ہلکا کرنے کے لیے. جب 30 منٹ کا 32 لاکھ لینا ہو نا، پھر حقائق سنائے نہیں جاتے. جب ایک گھنٹے کا 10 لاکھ لیا ہو نا، پھر منبر پہ بیٹھ کے امام بھاڑ گاہوں میں بیٹھ کے حقائق نہیں سنائے جاتے. پھر جو عوام پسند کرے وہی سنایا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں، آپ محبت سے سنتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات ہوئی رحمان کی رب العالمین کی عطا سے ہوئی. کبھی خدائی جو رہ گئی بندہ ناقص و ناچیز کی غلط فہمی سے، کم علمی کی وجہ سے رہ گئی، اللہ درگزر فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.